الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل قدر دوستو، بزرگوں،
اساں حضرات دی خدمت دے اندر رب ذوالجلال دی اس مقدس مطہر اور منظم کلام دے وچوں ایک آیت مقدسہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ پروردگار عالم دے دربار دے اندر بڑی عاجزی اور انکساری دے نال اے دعا اور التجا ہے کہ خالق کائنات میں عاجز اور کمزور انسان ہوں، قرآن و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرن دی توفیق عنایت فرماوے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اساں سارا قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد و نظریات، اعمال و اخلاق اور معاملات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین دے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اے ایمان دا بہت بڑا حصہ ہے، بلکہ عین ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول دے نال محبت رکھنا۔ مشرک اور موحد دے درمیان فرق یہ ہے کہ مشرک اللہ والی محبت غیر اللہ دے نال کرن لگے سی، اللہ والی محبت او اولیاء اللہ دے نال کرن لگے سی، اللہ والی محبت والا حصہ او انبیاء کرام علیہ السلام دے نال کرن لگے سی، اور ایک مومن ہے کہ اس نو اللہ والی محبت صرف اللہ نام ہے۔ محبت دے بھی درجات ہیں، اللہ رب العالمین دے نال بھی محبت رکھنی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام دے نال بھی محبت رکھنی ہے، اولیاء کرام دے نال بھی محبت رکھنا سادہ ایمان ہے، لیکن ہر ہستی دے نال محبت دے درجات ہیں۔ اساں اپنے ماحول اور معاشرے نو دکھا کہ والدین دے نال بھی محبت ہے، بیوی دے نال بھی محبت ہے، دوست احباب اور بھائیوں دے نال بھی محبت ہے، لیکن ہر ایک دے نال محبت دے اپنے تقاضے ہیں۔ والدین دے نال محبت کا تقاضا ہے کہ انہاں دی خدمت کرنی ہے، بیوی دے نال محبت دے تقاضے کچھ اور ہیں، دوست احباب بھائیوں دے نال محبت دے تقاضے کچھ اور ہیں۔ اللہ والی محبت انبیاء دے نال نہیں کرنی، اللہ والی محبت اولیاء دے نال نہیں کرنی۔ اتھے مشرک نو آ کے مشرک دا سر اتھوں آن پھرتا ہے، دماغ دا اتھوں چکرا ویندا ہے کہ محبت دے نام تے اللہ والی محبت اللہ دے پیاراں دے نال کرواوندا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے دے اندر اسے چیز کا تذکرہ بھی فرمایا،
فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ دے علاوہ غیر اللہ نو، اللہ دے پیغمبراں نو، اللہ دے پیاراں نو، اللہ دے ولیاں نو اللہ دا ہم مثل بنا کے دانے، اللہ دا شریک بنا کے دانے، اللہ دا ند بنا کے دانے۔ فرمایا یحبونہم کحب اللہ، جیڑی محبت اللہ دے نال کرنی ہے اے او محبت اللہ دے پیغمبراں دے نال کرن لگ گئے۔ سجدے والی محبت اللہ دے نال کرنی آئی اے سجدے والی رکوع والی محبت اللہ دے پیاراں دے نال کرن لگ گئے۔ نظر و نیاز منت منوتی والی محبت اللہ دے نال کرنی آئی اے لوگ نظر و نیاز منت منوتی والی محبت دا اظہار اللہ دے پیغمبراں دے نال، اللہ دے ولیاں دے نال، اللہ دے پیاراں دے نال کرن لگ پئے۔ اے تا مشرکین دی عادت تے ایمان والے کہن، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ دے نال محبت دے اندر بڑے ہی سخت ہون، جیڑی محبت انہوں نے اللہ دے نال کرنی ہے او محبت غیراں دے اندر تقسیم نہیں کرن دے۔ انہاں نوں اللہ دے نال اتنا جو پیار ہوندا ہے کہ اللہ والے پیار دے تقاضے اے غیراں دے اندر تقسیم نہیں کرن دے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ دی محبت دے اندر بڑے ہی سخت ہوندے ہیں۔ اللہ اکبر، ایماندار اللہ دے نال محبت کرندے ہیں، محبت ہون دے باوجود، پیار ہون دے باوجود اللہ دے محبوب پیغمبر وقت بھی اپنے اللہ دے کول اپنی محبت دا سوال کرنے، سانو بھی اللہ دی محبت ہے لیکن وقت بھی اللہ کریم دے کولوں اللہ دی محبت دا سوال انہیں ہی کرنا چاہیے جنہیں میرے محبوب پیغمبر نے کیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرنے والے اللہ دے کولوں اپنی محبت دے تقاضے اللہ دی محبت دا سوال کرنے رہے ہیں۔ آپ نے صلوات و سلام دی دعا ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك۔ اے میرے اللہ، دعا کرن والا اللہ دا محبوب ہے، اتھوں تا معلوم دین ہے کہ مشکلات آمن، حاجات پیش آمن، ضروریات ہون تا منگنا تا اپنے اللہ کریم دے کولوں، اللہ دے محبوب بھی تا اپنی دعاواں اپنے اللہ دے کولوں پہ کرنے۔ اللہم اے میرے اللہ انی
سوال گن کے آیا ہاں وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ اے اللہ تیری محبت بھی منگدا ہاں نالے انہاں لوگاں دی بھی محبت دا میں سوال کرنا جڑے تیرے نال محبت کرے ہیں اللہ جڑے تیرے نال پیار کرے میں انہاں دی محبت دا بھی سائل ہاں وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ اے اللہ مینوں اس نیک عمل دے نال بھی محبت عطا کر جڑا عمل مینوں تیرے قریب کر دے اے اللہ میں تیرے نزدیک آویاں تیرا قرب نصیب ہونے مینوں او جہا عمل سکھا دے او جے عمل دے نال مینوں محبت عطا کر چھوڑ محبت ہون دے باوجود بھی اللہ دی محبت دا سوال کریندا رہنا چاہیے اللہ اکبر دعوے دار تہاں اساں محبت دے اللہ دے نال محبت رسول اللہ دے نال محبت دعویٰ تو سادہ ہے نعرہ تو سادہ ہے اس دعوے تے نعرے دیتے اساں پورے اترتے بھی ہاں کہ نہیں اللہ کریم نے خود اس دا امتحان گھر کے دائے کیا ہے اس محبت کے اندر سچے بھی ہیں یا کوئی نہ جے کر اللہ دے نال محبت دے اندر سچے ہو تا آؤ اپنے آپ نو امتحان واسطے پیش کر دیو اور امتحان کیڑا ہے فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو قل ان کنتم تحبون اللہ جے کر تسا اللہ دی محبت دے اندر سچے ہو اللہ دے نال سچی محبت کرن والے ہو ود اپنے آپ نو امتحان واسطے پیش کر دیو امتحان کیڑا ہے میرے محبوب اعلان فرما دیو فاتبعونی ود میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرو جے کر اللہ دی محبت والے دعوے دے اندر اللہ دی محبت والے نعرے دے اندر سچے ہو تو فاتبعونی میں محمد الرسول اللہ دی اتباع کرو میں اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرو میری فرما برداری کرو اللہ دی محبت کے اندر سچے ہو تو اطاعت رسول کرنی پوسی اطاعت پیغمبر کرنی پوسی اگر بندہ اللہ دے پیغمبر دی اتباع کرن لگانے اپنے ہر معاملے دے اندر دنیاوی معاملہ ہوئے یا دینی معاملہ ہوئے خوشی ہوئے یا غمی ہوئے شادی ہوئے یا مرگ ہوئے ہر حال دے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دا دامن نہیں چھوڑنا اللہ اکبر اللہ اور اس رسول دی اطاعت نصیب ہو ونجے وقت کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما جڑا اللہ دیاں گلاں مندا ہے اللہ دے آکھے من گھندا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر گھندا ہے فقد فاز فوزا عظیما پکی گل میں یہ بندہ ہے جس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر دی ہے بہت بڑی کامیابی کیڑی ہے آؤ قرآن دا دوجا مقام جتے بیان کیتا گیا ہے بڑی کامیابی کیڑی چیز ہے فرمایا فمن زحزح
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. او بندہ جس نو جہنم تو دور کر دتا گیا، جہنم تو پرے ہٹا دتا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ جس نو جنت کے اندر داخل کر دتا گیا ہے، فَقَدْ فَاز، یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے. اللہ دی اطاعت، رسول اللہ دی اطاعت دے نال کامیابی ملنی ہے. تے کامیابی کیڑی ہے کہ جہنم تو دور جنت دا داخلہ ملنے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اگر اللہ دے نال محبت دے اندر سچے آؤ، رسول اللہ دے نال محبت دے اندر سچے آؤ، فاتبعونی، وقت میں محمد کریم کی اتباع کرنا پوسی. جس نے پیغمبر دی اطاعت کر دی، جس نے رسول اللہ دی اطاعت کر دی، حقیقتاً اس نے اللہ دی اطاعت کر دی ہے. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ دی اتباع کی تھی، سمجھ کے نو اس نے اللہ دی اطاعت کی تھی ہے. اطاعت اور اتباع بھی انہیں کرنی ہے جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کر کے دکھائی ہے، جنہیں پیارے صدیق نے اتباع کر کے دکھائی ہے. اللہ اکبر، صدیق تو بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دا علم جس وقت بلند کیتا ہے، مکی دورے بڑی مشکلات تکلیفات دے اندر گزرن والا یہ دور ہے. چھپ چھپ کے نمازاں پڑھدن بڑی قلیل تعداد مسلماناں دی. اسلام دی دعوت اعلانیہ طور تے حالے تک نہیں دیندے، چھپ چھپ کے دعوت بھی چلدی پئی ہے، نمازاں تے عبادتاں تے ریاضتاں بھی چھپ چھپ کے ہوندیاں پیاں ہیں. نبی دا سچا عاشق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آویں، اے اللہ دے محبوب، جیڑی دعوت تساں گھر کے آیا ہو، یہ دعوت میں دینا چاہنا، میں تاری اتباع کرنا چاہتا ہاں. یہ دعوت میں لوگوں تک علل اعلان پہنچانا چاہتا ہاں. میں کعبہ دے اندر کھلو کے لوگوں ایک اللہ دی توحید دی طرف دعوت دینا چاہتا ہاں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو روکا. فرمایا اس وقت حالات اس کی اجازت نہیں دیں، اس واسطے ذرا کچھ عرصہ صبر کرو، خفیہ سینہ بسینہ دعوت پہنچاؤ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بار بار اصرار کیتا، اللہ دے محبوب مینوں اجازت رہو میں کعبۃ اللہ دے اندر علل اعلان مشرکین مکہ دی موجودگی دے اندر اللہ دی توحید بیان کرنی. آخر کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے چھوڑی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ دے اندر پہنچ گئے. بڑی تھوڑی تعداد صحابہ دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بیت اللہ کے اندر اس وقت موجود ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف کے اندر کھلو کے مشرکین مکہ دی موجودگی کے اندر کلمہ توحید نو بلند کریں،
اللہ دی توحید دی دعوت دین شرک دی تردید کرن صرف دعوت دیون دی دیر آئی کہ او کافر ظالم اے مشرک لوگ حملہ آور ہو گئے مسلمانوں دے اوتے جڑے تھوڑی تعداد دے اندر موجود ہیں صحابہ کرام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اتنے ظلم اور تشدد کرنے لگے خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اتنا زیادہ مارا ظالمان نے فرمایا ماموتیا وَضُرِبَ ضَرْبًا شَدِيدًا صدیق اکبر نو بڑا سخت مارا گیا لتاڑا نہ ظالمان نے صدیق نو اتنا زیادہ مارا کہ صدیق انہاں دی مار دی وجہ تو بے ہوش ہو گئے اللہ اکبر باقی مسلمان جنہاں کوئی نہ کوئی ضربہ آئیاں وہ تو چلے گئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے رشتہ دار قبیلے والے وہ بھی آ گئے حالے تک یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے ایک رشتہ داری والی محبت ہے انہوں نے انہاں ظالمہ دے ہاتھوں صدیق اکبر کو چھڑایا اور کسی کپڑے کے اندر لپیٹ کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر گھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حالے تک ہوش کے اندر نہیں آتے گھر کے اندر موجود ہیں گھر والے بھی اکٹھے ہیں صدیق اکبر نو آواز دین ہوش کے اندر لاؤن دیا کوششاں جاری ہیں والدہ بھی بلندی کھلوتی ہے صدیق حالے تک ہوش کے اندر نہیں آتا پیا حتیٰ کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا اچانک صدیق دی آنکھ کھل دیئے سران والدہ کھلوتی ہوندی ہے آواز دیئے صدیق سنا کے حالے ہائے صدیق رضی اللہ عنہ اپنی حالت دی فکر نہیں جناب رسول اللہ دی حالت دی فکر ہے اس حالت کے اندر بھی صدیق اکبر دی زبان دے وچوں جڑے جملے نکلتے ہیں او محبت رسول دی عکاسی کرن فرمانے مینو میری جان دی فکر کوئی نہیں مینو دساؤ کیف حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب دی کے حالت ہے مینو او دسو قبیلے والے رشتہ دار حیران ہو گئے اتنی مار پئی صدیق نو حالے بھی محمد رسول اللہ دا دامن نہیں پیا چھوڑے تا اتنی محبت ہے بڑی سمجھاون دی کوشش کی تھی صدیق اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے تک اتنی مار پئی حالے بھی تو وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام گھندا پہ اللہ اکبر صدیق اکبر سچے محب اور عاشق والدہ گرم دودھ گھن کے آئین ہے صدیق اے دودھ دا پیالہ پی گن ذرا جان جان آمن صدیق اکبر تا پیغمبر دی محبت نرکنے ڈبے ہویا انہاں نو اپنی جان دی فکر کوئی نہیں او تاگر واللہ لا اذوق طعاما ولا شرابا حتى انظر وجہ حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صدیق نو اللہ دی قسم میں کچھ چیز کھاونی کوئی نہیں پیونی کوئی نہیں میں کھاون پیون دی کوئی چیز زبان تے نہیں لاؤنی اس وقت تک حتی انظر وجہ حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تک میں اپنے محبوب دا دیدار نہ کر گنا اس وقت تک میں کوئی چیز زبان تے نہیں لاؤنی اللہ اکبر صدیق اکبر نے قسم اٹھا دیتی آخر رشتہ دار والدہ بھی ام خیر نہ آئے والدہ دا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی او بھی آخر مجبور ہو کے تیار ہو گئی ہے کہ چلو اس کی ملاقات کرا دیواں پاک پیغمبر دا دیدار کرا دیواں صدیق نو تاں کوئی چیز کھاسی پیسی
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ عرض کریں گی اے صدیق میں نے تو پتہ ہی کونی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کتنے موجود ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے صحابہ نے اس وقت ڈر ہوندا کہ کفار حملہ آور نہ ہونا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی امی جانو کہ ساری فلاں رشتہ دار عورت ہے جڑی مسلمان ہو گئی ہے، اس کو پتہ ہو سی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کتنے موجود ہیں، انہوں کو پوچھ کے آؤ۔ ام خیر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ انہوں کو من کی پوچھ دی ہے تو اور سمجھی ہے کہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم کے اندر موجود ہیں۔ آخر ام خیر اپنے بیٹے صدیق نو اپنی ہور رشتہ دار عورت دے نال صدیق اکبر نو سہارا دے کے جنہیں میں دار ارقم دے اندر جا کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار فرمایا اس وقت کچھ جان دے اندر جان آندی ہے، ورنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا چھوڑی ہے کہ جب تک میں نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم نہیں ہوتی، آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوتا، اس وقت تک میں کوئی چیز کھانے پینے تک نہیں۔ اللہ اکبر، اطاعت پیغمبر دے اندر، اتباع رسول دے اندر صدیق اکبر نے اپنی جان دی قربانی پیش کر مار کھا دی ہے۔ آج اصل بھی اتباع پیغمبر اطاعت رسول دے دعوے دار ہوندے ہاں، لیکن اساڈی کی حالت ہے سانو محبت رسول دا دعویٰ تا ہے، اللہ دی محبت والا نعرہ تا ہے، لیکن اس دے اندر امتحان دے اندر جس ویلے آیا کیوں خوشی دے موقع تے غمی دے موقع تے پاک پیغمبر دی اتباع کرنی ہے، ورنہ سانو یہ ساریاں محبتاں بھل گئیاں، یہ دعوے صرف زبان تے ہی رہ ویندے ہیں۔ اللہ اکبر، جو اتباع رسول نصیب ہو ونے حقیقتاً اللہ دی محبت نصیب ہو گئی۔ فرمایا اتباع پیغمبر دا نتیجہ کے نکلنا ہے، اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرے سو، اتباع کرے سو، اور دا کے ثمرہ ملنا ہے، کے نتیجہ تے رزلٹ ملنا ہے۔ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ کریم تانوں اپنا محبوب بنا گنسی، اللہ دی محبت تانوں ملوے سی۔ فرمایا جے کر تساں اللہ دی محبت دے اندر سچے ہو ود میں محمد کریم دی اتباع کرنی پوسی، جو اتباع کر گنسو ود اللہ تانوں اپنا محبوب بنا گنسی۔ صرف محبوب ہی نہ بنے سی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تالے سارے گناہ معاف فرما دے سی اللہ۔ واللہ غفور رحیم، تے اللہ بخشن والا مہربان ہے، رحم کرن والی ذات ہے وہ اللہ دی۔ آج اساری زندگیاں اطاعت رسول تو خالی ہیں، اتباع سنت تو خالی ہیں۔ ربیع الاول دا موقع ہے، 12 ربیع الاول اس ازارے معاشرے دے اندر کے کچھ ہونا پیا ہے، ذرا سوچنا تا چاہیے کہ او صحابہ جنہوں نے اتباع رسول دے اندر اپنی جاناں نثار کر دیتی ہیں، انہوں نے 12 ربیع الاول کس طرح منایا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت 12 ربیع الاول نو ہوئی ہے یا نہیں، اس اندر کتنا زیادہ اختلاف ہے علماء کرام دا، سارے علماء قابل احترام، لیکن اکثر علماء اس گل تے متفق ہیں کہ پاک پیغمبر دی وفات 12 ربیع الاول ہوئی ہے۔ 12 ربیع الاول جس دن صحابہ کرام دے اتے اتنا بڑا حادثہ پہ آ گیا، اتنی بڑی تکلیف آ گئی پاک پیغمبر دی جدائی والی، اس دن فاروق اعظم اپنے ہوش بھلا بیٹھا، صحابہ کرام دے غم دے پہاڑ ترٹ کے آن لگے۔ او 12 ربیع الاول
ولوا غمگینا اج اسا کنہ دے نام لیوا ہو کے خوشیاں پہ منے دے ہاں جناب رسول اللہ کی وفات ہوئے تے مسلمان خوشیاں پہ منے دے کفار دی کتنی بڑی سازش ہے کتنی بڑی سازش ہے کہ محبت دے نام دے وفات رسول دے خوشیاں پہ منے بہت بڑا دھوکہ ہے امت مسلمہ دے نال اور بھی اس طرح دے کئی مواقع آتے ہیں 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی وفات سارے مسلم معاشرے کے اندر عید غدیر منائی ویندی ہے پاک پیغمبر تعظیم الشان صحابی شہید ہوئے اور اے ظالم عید غدیر پہ منائے دے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رجب دی جس تاریخ نو 22 رجب نو فوت ہونے پین اساڑے اس مسلم معاشرے دے اندر کونڈے پکائے ہوئے دے پین خوشی منائی ویندی پئی ہے بہت بڑا ظلم ہے اس قوم دے نال کہ محبت کا نام دے کے وقت او عظیم الشان ہستیاں دی وفاتاں تے اسا خوشیاں پہ منائے دے اللہ اکبر بس خوشیاں بھی بڑے عجیب طریقے دے نال جشن پہ منینن جلوس پہ کڈینے ہیں ہاں عید پر ہی منائی ویندی ہے اے عید جشن اے ساریاں چیزاں نہ تا صحابہ دے دور دے اندر نہ تابعین دے دور دے اندر نہ تبع تابعین دے دور دے اندر اے عید امام اعظم ابو حنیفہ نے نہیں منائی امام شافعی نے نہیں منائی امام احمد بن حنبل نے نہیں منائی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نہیں منائی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نہیں منائی حضرت بغدادی نے نہیں منائی اے سارے اولیاء اللہ دیاں زندگیاں اس بدعتوں خالی ہیں آج اسانو یہ نیکی مل گئی ہے جڑی نہ اللہ کے پیغمبراں نو ملی ہے نہ پیغمبراں دے صحابہ نو ملی ہے نہ وہ اولیاء اللہ نو ملی ہے آج اساں عجیب لوگ ہاں تے ایسی نیکی تلاش کر کے دی جڑی انہاں صحابہ نو ہی نہیں مل سکی اللہ اکبر بہت بڑا الزام ہے انہاں لوگاں تے اور بتینا محفلاں دے اندر کی کچھ رنگ ہونا ہے عورتاں آئیاں پئیں مخلوط محفلاں ہیں مرد ہیں عورت ہیں بڑی سج دج تے عورت نکلدی پئی ہے بس عورتاں دیاں نعت خوانیاں پئیاں ہونیاں اللہ اکبر قرآن آتا ہے کہ اے عورت پیر بھی زمین تے اتنا سخت کر کے نہ مارے کہ اس دے پیر دے اندر پائے ہوئے پازیب دی آواز غیر محرم تے نہ ونجے اور اس امت دی مسلم عورت اے نعت خوانی پئی کرے اس دے پیرش پائے ہوئے پازیب دی آواز دا پردہ ہے کیا بات اس عورت دی اساں تلاوت سن سکتے ہاں اس عورت دی کیتی نعت خوانی اساں سن سکتے ہاں اس عورت دیاں سنائیاں ہوئی اساں خبراں سن سکتے ہاں اس عورت دے گائے ہوئے گاواں اساں سن سکتے ہاں اللہ اکبر عورت تا اذان نہیں دے سکتی اساں گاواں سننے گاواں پہ سن رہے ہیں عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے عورت واسطے بلا ضرورت گھر تو باہر نکلنا بھی منع ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرمانن المرأة خرجت من بیتها اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان عورت جس ویلے بغیر ضرورت دے گھروں نکل دی ہے شیطان دی جھاٹیاں پیندا ہے آج تو بڑی زیب و زینت نال سج دھج کے عورت غیر محرم دی محفل کا اندر ہے حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرأۃ عورۃ عورت کا سارا وجود پردہ ہے اذا استطرت فمرت بمجلس فهي كذا وكذا فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر نے عورت جس ویلے خوشبو لا کے مہک والی خوشبو لا کے گزر دیے کسی مجلس دے آلوں اللہ دے محبوب پیغمبر دے الفاظ فہی کذا وکذا فہی کذا وکذا اے عورت کردار دی گندی ہے اللہ اکبر اے عورت بھی محبت رسول دے اندر ناخانیاں پہ کریں گے غیر محرم لوگ اس ناخانیاں سن دے پئے
اللہ اکبر اسلام کی تعلیمات دے نال تے لوگاں دی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں اور آج اساں اسلام کی تعلیمات میں کھلتے گئے ہیں. وقت بھی مختصر ہے اور ایک چھوٹا سارا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دا کہ لوگوں دے اخلاق کس طرح تبدیل ہوئے. حضرت خباب بن جبیر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے، دور جاہلیت والیاں گندیاں عادتاں حالے تک موجود ہیں. ایک راستے دے گزرتے پے ہونے، راستے دے نال کچھ عورتاں بیٹھی ہوئی ہیں بڑی خوبصورت حسین و جمیل. خباب رضی اللہ عنہ انہاں دا حسن و خوبصورتی پسند آ گئی، جس دی وجہ تو جاہلیت والی عادتاں چونکہ انہاں نو دل دے اندر آیا کہ کیوں نہ میں عورتاں دے نال ذرا بہاونیاں گپ شپ دا ماحول بنا گنا، لیکن اس واسطے کوئی بہانہ بھی تو ہونا چاہیے. خباب رضی اللہ عنہ پہنچ گئے عورتوں کی مجلس دے اندر، آدھے میرا اٹھ پھٹ گیا ہے میرے نال رسی بٹا چھوڑو، میرا اٹھ پھٹ گیا ہے میرے نال رسی بٹاؤ، چاہے رسی بٹاؤ تاکہ میں اپنا اٹھ بول کے انہوں پکڑ گنا. اتفاقاً اس راستے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا گزر ہویا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کنا تک خباب دی یہ گل پہنچی. پاک پیغمبر سمجھ گئے کہ خباب دا اٹھ نہیں پھٹایا تماد بہانہ پیا بنا گیا عورتوں دے نال بہان دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی چپ کے خاموشی دے نال گزر وین. وقت گزر گیا، دور گزر گیا، حتیٰ کہ خباب نو اللہ کریم نے اسلام والی دولت عطا کر چھوڑی. ایک دن ایسا آیا حضرت خباب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل دے اندر تشریف فرما ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ذہن دے اندر وہ واقعہ آ گیا. خباب نے عورتوں دے نال محفل انہاں دی مجلس وچ بہانہ بنا کے من بیٹھائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل لگی واسطے اپنے پیارے صحابی کو مخاطب کر کے آدھے اے خباب ما فعل بعیرک الشارد، او خباب تیرا اٹھ جڑا گم ہو گیا اس کے بنائی. اے خباب جڑا تیرا اٹھ پھٹ گیا اس کے بنائی. مسکرا کے نبی علیہ السلام نے سوال فرمایا. خباب فرمانے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. خباب نے بھی کیا پیارا جواب دیتا ہے، یا رسول اللہ قیدہ الاسلام. اے اللہ دے محبوب پیغمبر اوتا جاہلیت دیاں گندیاں عادتاں ہن، قیدہ الاسلام. اسلام نے اس اٹھ نو بن چھوڑا ہے. اسلام آئے وہ گندیاں عادتاں ختم ہو گئی. میرے اللہ میرے محبوب پیغمبر فرمایا قیدہ الاسلام، اسلام نے آ کے اس چھٹے اٹھ نو بن چھوڑا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے. اسلام آئے انہوں نے اطوار بدلے، عادات بدلیاں، گندیاں خصلتاں ختم ہوئی ہیں. اج اساں اسلام کے ناتے محبت رسول دے ناتے او عمل پہ کریں دے ہاں، او گندے کرتوت پہ کریں دے ہاں جس کی وجہ تو مسلمان بھی شرما رہتا ہے. اللہ اکبر. تو عرض کیتا ہے کہ جڑا اللہ دی محبت دے اندر سچے وہ جناب رسول اللہ دی اتباع کرے سی تے اتباع رسول بھی اس طرح کرے سی جس طرح پاک صحابہ دی پاک جماعت نے کر کے دکھایا ہے. جو کچھ عرض کیتا ہے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرماوے. وآخر دعوانا